بسم الله الرحمن الرحيم. قال ومن اشترى ثوبين على أن يأخذ أيهما شاء ب10 وهو بالخيار 3 أيام وهو جائز وكذا 3 فإن كان 4 أثواب فالبيع فاسد. ومن اشترى ثوبين، من اشترى ثوبين کا لفظ استعمال کیے، لیکن اصل میں یہاں من اشترى احد ثوبین ہے، کیونکہ دو کپڑوں میں سے ایک کی بے ہو رہی ہے، دونوں کی نہیں ہو رہی۔ آگے عبارت کے اندر حضرت خود وضاحت بھی کرتے ہیں، علی ان یاخذها ایہما شاء، شرط یہ رکھی کہ ان دو کپڑوں میں سے کوئی ایک کپڑا لے گا، وہ ب10 کتنے پر؟ 10 پر، وہ بالخیار 3 ایام، 3 دنوں تک اس کو اختیار رہے گا، 3 دنوں کے اندر ان دو کپڑوں میں سے کسی ایک کا تعین کر کے آپ کو بتا دوں گا۔ تو یہ خیار تعین ہے، جیسے کہ شروع میں آپ کو بتلا دیا تھا خیار کی بہت سارے قسمیں، 11 قسمیں آپ کو بتلا دی گئی تھی، تو ان میں سے ایک خیار تعین ہے اور اس کو یہاں سے ذکر کر رہے ہیں۔ وہ بالخیار 3 ایام، تو اس کو 3 دن کا اختیار ہے، وہ جائز، تو یہ والی صورت بھی جائز، یہ والی صورت بھی جائز۔ وقذف 3، اس طرح اگر دو کپڑوں میں سے ایک کپڑا لے لیا تو یہ حکم ہے، اس طرح اگر 3 کپڑوں میں سے کسی ایک کپڑے کو لے لیا اور اپنے لیے خیار تعین رکھا تو یہ بھی جائز ہے۔ لیکن فَإِن كَانَتْ 4 أثواب، لیکن اگر 3 کپڑوں کے بجائے 4 أثواب 4 کپڑے ہوں گے، فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ، ایسی صورت میں پھر بے فاسد ہو جائے گی۔ والقیاس، قیاس کا تقاضا یہ ہے ان یفسد البیع فی الکل، کہ بے سب کے اندر فاسد ہو جانے چاہیے، لجہالۃ المبیع، اس لیے کہ مبیع چاہے 2 کپڑوں میں سے ایک ہو، 3 کپڑوں میں سے ایک ہو یا 4 میں سے ایک ہو، ہر صورت میں مجہول ہے، اور جب مبیع مجہول ہوتی ہے تو پھر بے درست نہیں ہوتی، بے فاسد ہوتی ہے۔ وہ قول ظفر و شافعی، یہی امام ظفر امام شافعی کا قول بھی ہے، کہتے ہیں 2 کپڑوں میں سے ایک خیار تعین کے طور پر لے لیا تو یہ بھی درست اور جائز نہیں ہے۔ وجہ الاستحسان، لیکن استحسان کی وجہ ان قیاس کے تو خلاف ہے، لیکن اس کے اندر ایک اور خفیہ اچھائی پڑی ہوئی ہے، اور اسی اچھائی کے پیش نظر اس کو جائز قرار دے دیا گیا۔ 3 کپڑوں کے اندر، 4 کپڑوں میں اس کو فاسد قرار دے دیا گیا، لیکن 3 کے اندر جائز قرار دے دیا گیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ان شرع الخيار للحاجة إلى دفع الغبن ليختار ما هو الأرفق والأوفق، خيار کو مشروع کیا گیا ہے للحاجت، حاجت کی وجہ سے۔ حاجت کیا ہے؟ إلى دفع الغبن، غبن کو دفع کرنا، دھوکہ دہی، غبن، زیادہ نقصان وغیرہ، ٹھیک ہے، اس کو دفع کرنے کے لیے خیار کو مشروع قرار دے دیا گیا ہے۔ ورنہ پہلے یہ بتلایا گیا تھا کہ عقل اس بات کا تقاضا کرتی کہ خیار نہیں ملنا چاہیے کسی کو، کیونکہ یہ عقد کے تمام ہونے میں یا اس کے لازم ہونے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ تمام عقد کے لیے معنی ہے، تمام عقد کے لیے معنی ہے، جب کہ عقل تقاضا کرتی ہے کہ جب وہ قبول ہو جائے تو عقد تام ہو جائے، بس مسئلہ ختم، مسئلہ ختم ہو جانا چاہیے۔ لیکن شریعت نے دھوکہ دہی سے بچنے کے لیے، دھوکہ کھانے سے بچنے کے لیے خیار کو جائز قرار دے دیا ہے، لیختار ما هو الارفق والاوفق، تاکہ وہ اس چیز کو پسند کرے جو اس کے لیے زیادہ لائق و مناسب ہو، جو اس کے حالات کے زیادہ موافق ہو۔ والحاجۃ الی هذا النوع من البیع متحققہ، اور کہتے ہیں اس قسم کی بے کی ضرورت اور حاجت متحقق ہے، اس قسم کی بے کی ضرورت اور حاجت کیا ہے؟ متحقق ہے۔ لأنه يحتاج إلى اختیار من يثق به، اس لیے کہ خریدار کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، مدرسے کا طالب علم ہوتا ہے اور اس کو جو ہے نا مارکیٹ کے باو تاو کرنے والے وہاں دکانداروں کی چالاکیوں کا پتہ نہیں ہوتا، ان کے دھوکہ دہیوں کا پتہ نہیں ہوتا، جھوٹ بولنے کا پتہ نہیں ہوتا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے چلو میں یہ لے لیتا ہوں، لیکن میں فلاں کو دکھاؤں گا، یا اگر دکاندار سے نہ بھی کہے کہ میں نے فلاں کو دکھانا ہے، لیکن پھر بھی یہ کہہ دیتا ہے مجھے کچھ اختیار ہوگا، دل میں یہ بات ہو کہ میں جا کے فلاں کو دکھاؤں گا، اگر فلاں راضی ہوا، اس کو پسند آ گیا تو ٹھیک ہے لے لوں گا، ورنہ واپس کر دوں گا۔ لأنه يحتاج إلى اختیار من يثق به، اس لیے کبھی کبھی خریدار محتاج ہوتا ہے اس شخص کی اختیار کا، من يثق به، جس شخص کے اوپر اس کا اعتبار اور بھروسہ ہوتا ہے۔
او اختیار من یشتریہ لاجلہ، یا اس شخص کی پسند کی طرف وہ محتاج ہوتا ہے جس کے لیے وہ خریدا جا رہا، جس کے لیے چیز خریدی جا رہی ہو۔ مثال کے طور پر آپ اپنے لیے کوئی چیز نہیں لے رہے، اپنی بیٹی کے لیے، بہن کے لیے، بیوی کے لیے، والدہ کے لیے خرید رہے ہیں اور آپ ان کو ساتھ لے کر نہیں گئے، تو آپ دکان سے آپ چیزیں اٹھا کر گھر لاتے ہیں تو دل کے اندر یہی ہوتا ہے کہ بھائی گھر پر دکھاؤں گا، گھر والوں کو پسند آ گئی تو ٹھیک ہے ورنہ واپس کر دوں گا۔ اب یہ دیکھیں ان دو وجوہات کی بنا پر خیار کی طرف احتیاج اور ضرورت آتی۔ ولا يمكنه البائع من الحمل الیہ الا بالبیع، بائع اس کو اٹھانے کی وہ نہیں دیتا، قدرت نہیں دیتا، الا بالبیع، مگر کیا؟ بیع کی صورت میں۔ مثال کے طور پر اگر دکاندار سے آپ کپڑے ویسے اٹھائیں، بیع نہ کریں، گھر پر دکھانے ہیں، بھائی کوئی دکاندار دے گا آپ کو؟ نہیں دے گا۔ ہاں آپ ان سے کہیں کہ بھائی میں نے آپ سے خریدنے ہیں لیکن میں نے گھر کو دکھانے ہیں، گھر والوں کو، اگر وہ ان کو پسند آ گئے تو ٹھیک ہے ورنہ واپس کر دوں گا۔ اس صورت میں تو بیع کے نام پر تو دیتے ہیں لیکن ویسے دکھانے کے لیے کوئی نہیں دیتا۔ آج دکاندار بھی ہے، آپ ان سے کہیں کہ وہ مہنگا والا جوڑا دے کہ لینا بھی ہے کہ نہیں، اگر لینا ہوتا ہے تو پھر اتار دیتے ہیں، لینا نہیں ہوتا تو پھر کیا ہے؟ اتارتے بھی نہیں ہے۔ اب بات آئی سمجھ میں؟ تو اس طرح بیع درمیان میں نہ ہو تو کوئی بھی کوئی چیز دکھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس لیے خواہ بیع کرنی پڑتی ہے۔ فکان فی معنی ما ورد به الشرع غیر ان هذه الحاجہ تندمع بالثلاث، تو یہ فکان فی معنی تو یہ اسی معنی پر ہے، ما ورد به الشرع جس کے اوپر شریعت اتری ہے، یعنی خیار و شرط، غیر ان هذه الحاجہ، البتہ اس سوال کا جواب یاد دے رہے ہیں کہ جب یہاں پر ضرورت ہے اس پیش نظر آپ نے 3 کپڑوں کے اندر اختیار دے دیا ہے کہ 3 کپڑوں کے اندر آپ تعین کر سکتے ہیں، تو یہی ضرورت اور یہی حاجت تو 3 سے زیادہ کپڑوں میں بھی متحقق ہے، 3 سے زیادہ کپڑوں میں بھی متحقق ہے، تو پھر 3 سے زیادہ کپڑوں میں بھی بیع فاسد نہیں ہونی چاہیے بلکہ بیع پھر بھی جائز اور نافذ ہو جانی چاہیے۔ حضرت اس کا جواب دے رہے ہیں غیر ان هذه الحاجہ تندفع بثلاث، البتہ یہ جو حاجت ہے یہ 3 کپڑوں کے ذریعے سے پوری ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ لوجود الجید والوسط والردی فیہا، اس لیے کہ 3 کپڑوں کے اندر میں سے ایک کپڑا جید ہوگا، دوسرا وسط ہوگا، تیسرا ردی ادنا قسم کا ہوگا، تو اس سے آپ تعین کر سکیں گے کہ بھئی آپ نے اعلیٰ لینا ہے، آپ نے ادنا لینا ہے، آپ نے درمیان والا لینا ہے۔ چوتھا کس زمرے میں آئے گا؟ چوتھا یا تو ادنا میں سے شمار ہوگا، یا متوسط میں شمار ہوگا، یا اعلیٰ میں سے شمار ہوگا۔ اب بات آئی سمجھ میں؟ تو وہ پہلے سے آپ کے پاس موجود ہے، لہذا اس کے لیے الگ چوتھے کپڑے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ والجہالۃ لا تبذل المنازع، امام ظفر کو جواب دیا۔ امام ظفر امام شافعی کہتے تھے کہ بھائی بیع درست نہیں ہے کیونکہ مبیع مجہول ہے، اور جب مبیع مجہول ہو تو پھر بیع درست نہیں ہوتی۔ تو حضرت جواب دیتے کہ بھائی ہر جہالت یہ مفسد بیع نہیں ہوا کرتی، بلکہ وہ جہالت مفسد بیع ہوا کرتی ہے جو مفضی الی النزاع ہو، جو مفضی الی النزاع، یعنی جس کا نتیجہ لڑائی، آپس میں اختلاف ہو، تو ایسی جہالت جو ہے وہ مفسد بیع ہوا کرتی ہے۔ یہاں پر جہالت ہے لیکن ایسی جہالت نہیں ہے، لا تبذل المنازع فی الصلاۃ، 3 کپڑوں کے اندر جو جہالت ہے اور خیال تعین بھی دے دی گئی ہے تو یہ اس سے کوئی لڑائی پیدا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ لتعیین من له الخیار، اس لیے کہ جس آدمی کو اختیار ہے وہ کیا کرے گا؟ کسی ایک کو پسند کر دے گا، وہ متعین بھی ہے اور متعین کر بھی سکتا ہے۔ وکذا فی الاربع، 4 میں بھی یہ جہالت مفضی النزاع نہیں ہے، الا ان الحاجۃ الیہا غیر متحققۃ، البتہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ گویا کہ دلیل کی دوسروں، یہ جو جواز کی دلیل ہے نا یا علت ہے، 2 چیزوں سے مرکب ہے۔ ایک تو اس کی ضرورت ہو، ایک تو کیا ہے؟ اس کی ضرورت ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جہالت نہ پائی جائے جو مفضی النزاع۔ تو ٹھیک ہے یہاں وہ جہالت نہیں پائی جا رہی جو مفضی النزاع ہے، لیکن علت کا دوسرا حصہ حاجت نہیں پائی جا رہی، حاجت بھی نہیں پائی جا رہی، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم نے جو جواز پیش کیا تھا حاجت کی بنا پر پیش کیا تھا، 4 کپڑوں کے اندر وہ حاجت اور ضرورت ہے ہی نہیں،
اس لیے علت کا دوسرا حصہ نہیں پایا جاتا. والرخصۃ ثبوتها بالحاجت، یا رخصت جو ہے حاجت کی بنا پر ہے. حاجت ہے تو رخصت ہے، حاجت نہیں تو رخصت نہیں. وکون الجہالۃ غیر ملزمۃ للمنازعہ فلا تثبت بأحدہما. کہتے ہیں یہاں پر رخصت یا جو آپ کو جواز ملا تھا دو وجوہات پر، بالحاجہ ایک تو حاجت کی بنا پر، نمبر دو وکون الجہالۃ غیر ملزمۃ للمنازعہ، اور دوسرا یہ کہ وہ جہالت مفضی للمنازعہ نہ ہو. یہاں پر ایک جہالت مفضی للمنازعہ وہ تو نہیں پائی جا رہی، ساتھ ساتھ حاجت بھی نہیں پائی جا رہی، ساتھ ساتھ حاجت بھی نہیں پائی جا رہی. فلا تثبت بأحدہما، لہذا علت کے ایک حصے کی وجہ سے یہ رخصت ثابت نہیں ہوگی. ثم قیل یشترط ان یکون فی هذا العقد خیار الشرط مع خیار التعیین والمذکور فی الجامع الصغیر، وقیل لا یشترط والمذکور فی الجامع الکبیر فیکون ذکره على هذا الاعتبار وفاقا لا شرطا. امام محمد رحمہ اللہ کی دو کتابیں، ایک الجامع الصغیر ہے اور ایک الجامع الکبیر ہے. ایک میں خیار شرط کو ساتھ ملا کر ذکر کیا گیا اور دوسرے میں خیار شرط کو ملا کر ذکر نہیں کیا گیا. اس وجہ سے حضرت بتلاتے ہیں کہ مسئلے کے اندر تھوڑا سا اختلاف آ جاتا ہے. وقیل یشترط ان یکون فی هذا العقد خیار الشرط مع خیار التعیین. ایک قول یہ ہے کہ یہ شرط ہے کہ خیار تعیین کے ساتھ ساتھ خیار شرط بھی حاصل ہو. مشتری نے اپنے لیے اگر خیار تعیین رکھا ہے تو ساتھ ساتھ خیار شرط بھی ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ والمذکور فی الجامع الصغیر، جامع الصغیر کے اندر یہی ہے. وقیل لا یشترط، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ کوئی شرط نہیں ہے، خیار التعیین رکھے خیار و شرط رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. خیار التعیین خیار و شرط کے بغیر بھی ثابت ہو جاتا ہے، ایک قول. والمذکور فی الجامع الکبیر، جامع الکبیر کے اندر یہی ہے. فیکون ذکرہ علی هذا الاعتبار وفاقا لا شرطا، لہذا جامع الکبیر کے اندر اس کا تذکرہ اس قول کے مطابق کہ جہاں پر خیار شرط کو کیا رکھا گیا ہے، خیار شرط کو لازمی بطور شرط کے رکھا گیا ہے، ان کتابوں کے اندر خیار و شرط کا جو ذکر ہوگا وہ اتفاقی ہوگا. کیا ہوگا؟ اتفاقی ہوگا، لا شرطن، احترازی اور شرط کی بنا پر نہ ہوگا. احترازی آپ نے اشارہ الصرف کے اندر پڑھا نا، یہ شرط احترازی ہے، یہ شرط اتفاقی ہے. شرط اتفاقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہو یا نہ ہو اس سے مسئلے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. احترازی کا مطلب یہ ہوتا ہے دوسری چیزوں کو الگ کر دیتے ہیں، یہ شرط نہ ہوگی تو مسئلہ کچھ اور بن جائے گا، یہ شرط نہ ہوگی تو مسئلہ کچھ اور بن جائے گا. وَإِذَا لَمْ يَذْكُرْ خِيَارَ الشَّرْطِ لَا بُدَّ مِنْ تَوْقِيتِ خِيَارِ التَّعْيِينِ بِالصَّلَاةِ عِنْدَهُ. اب اگر خیار شرط کو ذکر نہیں کیا تو خیار شرط ذکر کیے بغیر ثابت ہوتا نہیں ہے، خیار شرط ذکر کیے بغیر ثابت ہوتا ہی نہیں. اب اگر خیار تعیین رکھا ہے، خیار شرط نہیں رکھا ہے، تو خیار تعیین کب تک رہے گا؟ خیار تعیین کب تک رہے گا؟ تو کہتے ہیں لا بد من توقیت خیار تعیین بالصلاۃ عنده. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک پھر خیار تعیین بھی کتنا ہوگا؟ 3 دنوں کے لیے ہوگا. وبمدت معلومۃ ایتها كانت عندهما، اور صاحبین کے نزدیک کوئی بھی معلوم مدت تک خیار رکھا جا سکتا ہے. جیسے کہ خیار الشرط کے بارے میں بتا رہے تھے کہ کوئی متعین مدت کوئی جو ہے نا خاص مدت نہیں ہے، جو بھی مدت متعاقدین بطور خیار شرط کے اپنے لیے مقرر کر دے وہ درست ہے، صاحبین کا مسلک. تو جس طرح وہاں پر امام صاحب 3 دنوں کا خیار شرط دیتے تھے، اس سے زیادہ کو جائز نہیں سمجھتے تھے، یہاں پر بھی خیار تعین بھی 3 دنوں کے لیے ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا امام صاحب کے نزدیک. اور صاحبین کے نزدیک خیار و تعین بھی جتنی مدت چاہے اپنے لیے مقرر کر کے رکھ سکتا ہے. بھائی اس بارے میں یہ اصول یاد رکھنی چاہیے. آج کل تو بڑے بڑے کاروبار آ گئے ہیں، بڑی بڑی چیزیں بکتی ہیں، خریدی جاتی ہیں، ہزاروں کے نہیں، لاکھوں کے نہیں، کروڑوں کے نہیں، اربوں کی چیز ہوتی ہے، مشینریاں لوگ لیتے ہیں. اور پھر ان کی چان بین ایک آدمی نہیں کر سکتا ہوتا، اس کے لیے پوری ٹیم چاہیے ہوتی ہے کہ وہ اس کو دیکھیں. یا اگر ایک آدمی سے کام چلتا ہو لیکن وہ آدمی جو انجینئر ہو، جو اس مشین کی باریکیوں کو جانتا ہو، سمجھتا ہو، تو کبھی کبھی وہ انجینئر نہیں ملتے، کبھی کبھی وہ انجینئر نہیں ملتے. 3 دنوں کا اگر آپ نے ایک انجینئر سے بات کر دی کہ بھائی
میں فلاں جگہ سے ایک مشین خرید کر لا رہا ہوں، آپ اس کی چھان بین کر لیں، چیک کر لیں صحیح ہے یا غلط ہے۔ انجینئر نے کہا، اب نے ڈائری چیک کی اور کہا کہ میرے پاس تو آئندہ 15 دنوں کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، تو پھر کیا کریں؟ دوسرے انجینئر آپ کو ملتا نہیں ہے۔ تو خیار شرط اور اس طرح خیار تعین آج کل کے زمانے کے اعتبار سے 3 دن سے زیادہ بھی مدت اس پہ دی جا سکتی ہے جبکہ متعین ہو۔ اس میں صحیح بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ مبیع کا فرق ہوا کرتا ہے۔ بعض مبیع ایسے ہوتے ہیں جو منٹوں میں معلوم ہو سکتے ہیں، اس گلاس میں اور کیا آپ دیکھیں گے، بس منٹوں میں اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے لینا ہے نہیں لینا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے 1 گھنٹہ 2 کی ضرورت ہوتی ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کئی دنوں کے جان پرکھ کی کیا ہوتی ہے، چھان بین کے محتاج ہوتی ہے، چیکنگ کے محتاج ہوتی ہے۔ اب بات آئیے سمجھ میں، تو اس بنا پر جو ہے مدت کے اندر کمی و زیادتی کی جا سکتی ہے۔ آج کل کا فتویٰ اسی کے اوپر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ثم ذکر فی بعض النسخ، پھر بعض نسخوں کے اندر ذکر ہے اشترا ثوبین، 2 کپڑے، جیسے کہ شروع میں نے آپ کو بتلا دیا ہے، وفی بعض اشترا احد الثوبین۔ دیکھیں ایک نسخہ یہ ایک جیسا ہے، دوسرا نسخہ دوسرے جیسا ہے۔ وهو الصحیح، اور جن نسخوں کے اندر اشترا احد الثوبین کا لفظ ہے وہی نسخہ صحیح ہے۔ لأن المبیع فی الحقیقت احدہما، اس لیے کہ مبیع یہاں دونوں میں سے ایک ہے، والآخر امانہ، جبکہ دوسرا والا کپڑا جو ہے وہ امانت ہے۔ والاول تجوز و استعارۃ، پہلا والا قول یعنی اشترا ثوبین والا قول جو ہے وہ بطور مجاز کے بطور استعارہ کے ہے، یعنی کل بول کر جز مراد لے لیا گیا ہے، اور کل بول کر جز مراد لینا بطور مجاز استعارہ کے درست ہوا کرتا ہے۔ وَلَوْ هَلَكَ أَحَدُهُمَا، اگر ان 2 کپڑوں میں سے کوئی ایک ہلاک ہو جائیں، او تعیب، یا عیبدار ہو جائے مشتری کے پاس، لازم البیع فیہ بثمنہ، اس کی جتنی بھی قیمت ہے اتنے قیمت کے جتنا ثمن مقرر کیا گیا ہے اس ثمن کے بدلے میں بیع تام ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب واپسی ہو ہی نہیں سکتی، جب واپسی نہیں ہو سکتی تو اب بیع اس کے اندر کیا ہو جائے گی؟ تام ہو جائے گی۔ وتعین الآخر للامانہ، اب جو دوسری ہے وہ بطور امانت کے متعین ہو جائے گی کہ وہ امانت ہی ہے، لامتناع رد بالتعیب، اس لیے کہ جس کپڑے کے اندر اب عیب پیدا ہو گیا ہے اس عیب کی وجہ سے وہ کپڑا واپس نہیں کیا جا سکتا، تو گویا کہ مشتری نے اسے کپڑے کو خرید لیا، بس ختم۔ ولو ہلاکا جمیعا معا، اگر 2 کپڑے تھے دونوں میں سے کسی ایک کو لے لیا تھا اور تعین کا خیار اپنے لے رکھا تھا، دونوں لے کر جا رہا تھا گھر کے راستے ہی میں گم ہو گئے، راستے میں ڈاکو نے لوٹ لیا، ایک ساتھ دونوں کپڑے چلے گئے، ایک ساتھ دونوں کپڑے چلے گئے، تو یلزمہ نصف ثمن کل واحد منہما، تو ان 2 کپڑوں میں سے ہر ایک کپڑے کا نصف لازم ہو جائے گا، 2 کپڑوں میں سے ہر ایک کا۔ اب تم کہو گے کہ جب ہر ایک کپڑے کا نصف لازم ہے تو گویا کہ پورا ایک کپڑا لازم ہو گیا نا، گویا کہ، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ وہ جو دونوں کپڑے ایک ہی قیمت کے ہو تو، ورنہ اگر ایک کپڑا 30 روپے کا ہے اور دوسرا کپڑا کتنے کا ہے بھائی؟ 20 کا ہے، کتنے کا ہے؟ 20 کا ہے، دونوں ایک ساتھ ہلاک ہو گئے تو نصف آئے گا، کتنا آئے گا؟ یعنی ایک کپڑے کے 15 روپے اور دوسرے کپڑے کے 10 روپے، کل 25 روپے آ جائیں گے۔ ہاں اگر دونوں کے 20 روپے ہیں تو پھر کتنے آئیں گے؟ ایک کے 10 دوسرے کے 10 20 بن جائیں گے، ایک کپڑے کے روپے آ جائیں گے نتیجے کے اعتبار سے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے ایک کپڑے کے نہیں، حقیقت کے اعتبار سے ایک کپڑے کے نہیں۔ اس لیے بعض مسائل جو ہمیں ایک جیسے، ہم کہتے ہیں بھائی یہ تو جیسا وہ ہے ویسا وہ ہے، ایک جیسا حکم لگاتے نہیں، باریک سا فرق ہوتا ہے، باریک سا فرق ہوتا ہے، اس فرق کے پیش نظر مسائل کے اصل حکم میں بھی فرق ہوتا ہے، مسائل کے اصل حکم میں بھی فرق ہوتا ہے۔ بعض لوگ پھر مثالیں دیتے ہیں کان یہاں سے پکڑو یہاں سے پکڑو، کان پکڑنا پایا گیا، بھائی ٹھیک ہے لیکن یہاں سے پکڑنے کا حکم شرعاً اور ہے، یہاں سے پکڑنے کا حکم شرعاً اور ہے۔ اب بات آئیے سمجھ میں، یہاں نصف ہے، اگر دونوں کپڑوں کی قیمت ایک جیسی ہے تو پھر تو نتیجہ ایک نکلتا ہے، لیکن نتیجہ ایک نکل آنے کی صورت میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ مسئلہ ہی بس ایک ہی کپڑے کا کہہ دیتے، ایک ہی کپڑے کا کہہ دیتے، بھائی ایک ہی کپڑے کا نہیں کہتے، سمجھ گئے؟ اللہ اکبر۔ لشیوع البیع والامانۃ فیہما، اس لیے کہ دونوں کپڑوں کے اندر بیع کا پہلو بھی پایا جاتا ہے اور امانت کا پہلو بھی پایا جاتا ہے۔
ولو کان فی خیار الشرط لہ ان یردہما جمیعا، البتہ اگر ان دو کپڑوں کے اندر اس کو خیار الشرط بھی حاصل تھا، خیار تعین کے ساتھ خیار الشرط بھی حاصل تھا، لہ ان یردہما جمیعا، تو اب دونوں کو واپس کر سکتا ہے۔ ولو مات من لہ الخیار فلوارثہ ان یرد احدہما، اگر جس کے لیے خیار الشرط تھا وہ وفات ہو گیا تو خیار الشرط پہلے گزر چکا میرے خیال سے، اس کے اندر تو میراث نہیں چلتی، لیکن خیار التعین وہ ورثہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، خیار التعین ورثہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ فلوارثہ ان یرد احدہما، وارث کو بھی اس بات کا اختیار ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو رد کر لے اور ایک کو پسند کر کے اپنے پاس رکھے۔ لأن الباقی خیار التعین للاختلاط، اس لیے کہ خیار التعین باقی ہے، اور خیار التعین باقی کیوں ہے؟ للاختلاط، اختلاط کی وجہ سے کہ اس کا کپڑا غیر کے کپڑوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، اب ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کے لیے تعین کی ضرورت ہے، تعین کی ضرورت ہے۔ ولہذا لا يتوقت في حق الوارث، یہی وجہ ہے کہ یہ خیار التعین یہ وارث کے حق میں کسی وقت کے ساتھ موقت نہیں ہے، جب چاہے تعین کر دے، جب چاہے تعین کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو جو خیار تعین حاصل ہے یہ اس وجہ سے حاصل نہیں کہ خیار کے اندر کوئی میراث چلتی ہے، خیار کے اندر میراث نہیں چلتی، اس کو جو خیار تعین حاصل ہے وہ اس وجہ سے کہ اس کی ملکیت اور غیر کی ملکیت آپس میں مختلط ہو گئی، تو اختلاط کو ختم کرنے کے لیے اس کو تعین کا حق دے دیا جاتا ہے۔ اما خیار الشرط لا یورث، خیار الشرط کے اندر میراث نہیں چلتی اس لیے کہ وہاں پر تعین کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور خیاروں کے اندر میراث چلتی بھی نہیں، یہ اصول ہے۔ وقد ذکرناه من قبل، ہم ذکر کر چکے۔ ومن اشترى دارا على انه بالخيار فبيع الدار اخرى الى جنبها فاخذها بالشفعه فهو ردا۔ من اشترى دارا، جس نے کپڑا لیا اعلی گھر لے لیا على انه بالخيار، شرط یہ کہ 3 دنوں تک یہ گھر میں فیصلہ کر دوں گا کہ میں نے لینا ہے یا نہیں لینا، لیکن 3 دن تک جانا مجھے اختیار ہوگا سوچنے کا۔ فبيع الدار دار اخرى الى جنبها، اب اسی گھر کے پڑوس میں دوسرا گھر تھا وہ بک رہا تھا، فاخذها بالشفعہ، اس آدمی نے اس کے اوپر شبہ کا دعویٰ کر دیا، فهو رزن، تو یہ رضامندی کی دلیل۔ بھائی دیکھیں یہ گھر ہے، یہ آپ نے خرید لیا، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے اس کے اندر اپنے لیے خیار شرط رکھا، اب دوسرے دن یہ گھر بکنے لگا، جیسے یہ گھر بکنے لگا آپ نے اس کے اوپر شفع کا دعویٰ کر دیا کہ بھئی میں اس کے پڑوس میں رہتا ہوں، لہذا یہ دوسرا گھر جو بک رہا ہے میں اس کے اوپر شفع کا دعویٰ کر رہا ہوں۔ تو جب آپ اس گھر کی وجہ سے اس گھر کے اوپر شفع کا دعویٰ کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ اس گھر کے اندر بے پر راضی ہو چکے، اس وجہ سے آپ شفع کر رہے ہیں، ورنہ شفع نہ کرتے ہوتے ہیں۔ لأن طلب الشفع يدل على اختیاره الملک فیہ، اس لیے کہ اس دل میں شفع کا طلب کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ نے اس گھر کے اندر ملکیت کو پسند کر دیا، اختیار کر دیا ہے۔ لأنه ما ثبت الا لدفع ضرر الجوار، اس لیے کہ یہ حق کی شفع ثابت نہیں ہے مگر کس لیے؟ جوار اور پڑوس کی ضرر کو دفع کرنے کے لیے، تو آپ پڑوسی بن گئے نا، اس وجہ سے کیا کر رہے ہیں؟ شفع کا دعویٰ کر رہے ہیں، ورنہ نہ کرتے۔ وذلك بالاستدامہ، اور یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ ہمیشہ اس گھر کے اندر پہ رہے۔ فيتضمن ذلك سقوط الخيار سابقا علیہ، لہذا یہ متضمن ہوگا کہ آپ کا خیار ساقط ہو سابقا علیہ، حق کی شفع کے دعویٰ کرنے سے پہلے آپ کا خیار شرط جو تھا وہ ساقط ہو گیا، اس کے بعد آپ کی ملکیت آ گئی گھر کے اندر ملکیت آنے کے بعد آپ کو حق ملا کہ آپ شفع کر سکے، ورنہ آپ کو حق نہ ملتا ہوتا۔ فیثبت الملک من وقت الشراء، لہذا خریداری کے وقت ہی سے گھر کے اندر ملکیت ثابت ہو گئی۔ فیتبین ان الجوار کان ثابتا، پس ظاہر ہو گیا کہ جوار یعنی پڑوسی ہونا یہ ثابت تھا۔ وہذا التقریر یحتاج الیہ لمذہب ابی حنیفہ خاصہ، کہتے یہ جو ہم نے تقریر کر دی یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک کے مطابق ضرورت ہے، ورنہ صاحبین کے مسلک کے پیش نظر اس تقریر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ مشتری نے اگر اپنے لیے خیار رکھا تو مبیع اس کی ملکیت میں داخلہ نہیں ہوتی، جب مبیع اس کی ملکیت میں داخل نہیں ہے تو یہ گھر مشتری کی ملکیت میں داخل نہیں ہے، جب داخل نہیں تو شفع کیسے کر رہا ہے؟ شفع کیسے کر رہا ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ اس نے گویا کہ خیار کو باطل کر کے ختم کر کے بیع کو تام کر دیا، تام کرنے کی وجہ سے یہ مالک بن گیا، جب مالک بن گیا تو آپ کیا کر سکتا ہے؟ شفع کر سکتا ہے۔ صاحبین کے نزدیک اس تقریر کی اس لیے ضرورت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ مبیع خیار و شرط کے ہوتے ہوئے بھی اس کی ملکیت میں آ گئی ہے،
اور جب ہوتے ہوئے بھی اس کی ملکیت میں آ گئی ہے تو وہ شبہ کر سکتا ہے۔ قال وإذا اشترى الرجلان غلاما على أنهما بالخيار فرضي أحدهما فليس الآخر أن يرده عند أبي حنيفة، دو آدمیوں نے مل کر ایک غلام خریدا اور دونوں نے شرط رکھا کہ ہمیں اختیار ہوگا، ہمیں کیا ہوگا؟ خیر شرط ہوگا۔ فرضی احدهما، ان دونوں میں سے کوئی ایک راضی تو ہو گیا، فلیس الآخر ان يرده عند ابي حنیفہ، دوسرا جو ہے خیار شرط کو استعمال کرتے ہوئے غلام کو واپس کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا امام صاحب کے نزدیک۔ وقال صاحب کہتے ہیں له ان يرده، کہ بھئی جس کو خیار حاصل ہے وہ اپنے خیار کو استعمال کرتے ہوئے غلام کا آدھا حصہ کیا کر سکتا ہے؟ اپنا حصہ واپس کر سکتا ہے۔ وعلى هذا الخلاف خيار العيب وخيار رؤية، کہتے ہیں اس خلاف پر خیار عیب بھی ہے اور خیار رؤیت بھی۔ کیا مطلب ہے؟ عیب نکل آیا لیکن دو شریکوں میں سے ایک نے کہا چلو میں تو واپس نہیں کر رہا بھائی، میں عیب کے ہوتے ہوئے بھی اس پر راضی ہوں، عیب کے ہوتے ہوئے بھی اس پر راضی ہوں، دوسرا کہتے ہیں میں راضی نہیں ہوں، تو کیا وہ اپنا حصہ واپس کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو امام صاحب کے نزدیک نہیں کر سکتا، صاحبین کے نزدیک کر سکتا ہے۔ اس طرح خیار رؤیت ہے، دو آدمیوں نے مل کر ایک چیز لے لی، ایک نے دیکھ لی، دونوں نے دیکھ لی، یا ایک نے دیکھ لی ایک نے نہیں دیکھی، ایک نے دیکھنے سے پہلے سے کہہ دیا کہ مجھے منظور ہے، ٹھیک ہے، دوسرے نے ابھی تک دیکھا نہیں، جا کے دیکھ کر کہا مجھے منظور نہیں، تو واپس کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ امام صاحب کے نزدیک نہیں کر سکتا، صاحبین کے نزدیک کر سکتا ہے۔ لہما، ان کی دلیل ہے ان اثبات الخیار لہما اثباتہ لکل واحد منہما فلا یسقط باسقاط صاحبہ، صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ جب خود بائع نے دونوں کو اختیار دے دیا ہے نا مشترکہ طور پر، تو مشترکہ طور پر اختیار دینا یہ ایسا ہے جیسے کہ ہر ایک کو الگ الگ اختیار دیا ہو، ہر ایک کو الگ الگ اختیار دیا ہو۔ کہتے ہیں دونوں کے اختیار ثابت ہونا اثبات لکل واحد منہما، ان میں سے ہر ایک کے لیے خیار کو ثابت کرنا ہے۔ فلا یسقط باسقاط صاحبہ، لہذا ایک کا اختیار دوسرے کے اختیار کے ساقط ہونے کے ساتھ ساقط نہیں ہوگا۔ ایک نے اپنے اختیار استعمال کرتے ہوئے ساقط کر دیا، دوسرے نے تو اپنے اختیار کو تب ساقط نہیں کیا ہے، لہذا اس کا خیار ساقط نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لما فیہ من ابطال حقہ، اس لیے اگر اس کے حق کو ساقط کر دیا جائے، خیار کو ساقط کر دیا جائے تو اس کا حق باطل ہو جائے گا، اور کسی کا حق کو باطل کرنا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَهُ، امام صاحب کو دیکھیں وہ کمال، امام صاحب فرماتے ہیں المبیع خرج عن ملکی غیر معیب بعیب الشرکا، امام صاحب فرماتے ہیں کہ جس وقت بائع مبیع کو بیچ رہے تھے اس وقت اس کے اندر عیب کی کوئی شرکت کی کوئی عیب، یعنی اس کے اندر کوئی شرکت نہیں تھی، اس کا ذاتی ایک اکیلا وہ اس کا مالک تھا، جب چاہتا اس کو استعمال کرتا، جب چاہتا اس کے اندر تصرف کرتا، لیکن جب کسی چیز کے اندر دوسری کی شرکت پیدا ہو جائیں تو کیا آپ اپنی مرضی سے اس کے اندر تصرف کر سکتے ہوتے ہیں؟ نہیں، پوچھنا پڑتا ہے میں نے بیچنا ہے بھی بیچوں یا نہ بیچوں، گھر لے جاؤں یا نہ لے جاؤں، میں نے استعمال کرنا استعمال کروں یا نہ کروں، دوسرا آدمی اجازت دے گا تو کریں گے نا۔ تو پتہ چلا کہ مشترک چیز گویا کہ عیبدار ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے کہ آپ کو پوری طرح اس سے استمتاع کا حق اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک آپ نے شریک دوست سے پوچھتے نہیں۔ تو جس وقت یہ بیچ رہا تھا اس وقت اس کی ملکیت سے نکلا غیر معیب، کوئی عیب اس کے اندر نہیں تھا، بعیب الشرکہ یعنی شرکت والے عیب۔ فلو ردہ احدہما ردہ معیبا بہ، لیکن اب اگر کوئی ایک ساتھی اس کو واپس کرے گا اور ایک ساتھی اس کا حصہ اپنے پاس رکھے گا تو جس نے پاس رکھا وہ اس بائع کے ساتھ شریک ہو گیا نہیں ہوا، تو عیب والی شرکت پیدا ہو گئی نہیں۔ یہ شرکت کیا ہے؟ عیب، ٹھیک ہے، یعنی ایسی شرکت، ایسا مبیعہ جس کے اندر غیر کی شرکت ہے، غیر کی شرکت کی وجہ سے بھی اس کے اندر گویا کہ عیب پیدا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ عیب پیدا ہو گیا۔ وفیہ الزام ضرر زائد، اور اس میں بائع کے اوپر ایک زائد ضرر ہے کہ بھئی پہلا کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں تھا، اب تمہاری واپسی کی وجہ سے یہ دوسرا آدمی اس کے ساتھ شریک بن رہا ہے، تو یہ ضرر زائد ہے۔ ولیس من ضرورت اثبات الخیار لہما الرضا برد احدہما، کہتے ہیں دونوں کو اختیار دینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کی واپسی پر پھر راضی بھی ہوگا، اس لیے کہ یہ بھی تو تصور ہے کہ دونوں راضی ہو، دونوں ناراض، دونوں پسند کرے، دونوں رد کر لے، ایسا تصور تو بھی ہے نا۔ تو شاید بائع نے اس تصور کے پیش نظر دے دیا تھا لتصور اجتماعہما علی الرد، اس لیے کہ دونوں واپس کرنے پر مجتمع بھی ہو سکتے ہیں، جمع بھی ہو سکتے ہیں۔ قال ومباع عبدا علی انہ خباز او کاتب وکان بخلافہ، یہاں خیار کی ایک اور قسم، خیار فوات الوصف، وصف جب فوت ہو جائیں تو مشتری کو پھر واپس کرنے
یا مبیع کو اپنے پاس رکھنے کا اختیار ہوتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ خیار فوت الوصف، وصف فوت ہونے کا اختیار. وصف کیا ہے؟ ومن باع عبدا، جس نے غلام بیچا، علی انہ خباز، بتلایا دکاندار نے کہ یہ غلام جو میں بیچ رہا ہوں یہ بہترین قسم کا نانبائی ہے، او کاتب، یا بہترین قسم کا خوش نویس ہے، کاتب ہے. وکان بخلاف ہی، جب یہ گھر لے کر آیا تو اس کو نہ روٹی پکانا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے، کچھ بھی نہیں آتا. فالمشتری بالخیار، تو مشتری کو اختیار، انشاء اخذہ بجمیع ثمن، چاہے تو پورے ثمن دے کر اس کو خریدے، انشاء ترکا، چاہے تو ترک کر دے. بہت سارے لوگ اس طرح ہوتے ہیں، استاد جی کو گھر پر رکھ، مدرسے میں رکھا، کہتے بہترین قسم کا قاری ہے، پتہ چلا کہ وہ تو اس کو تو قرات آتی نہیں ہے. بہترین قسم کا مدرس ہے، بڑا نام ہے، اور جب پتہ چلا کہ وہ تو کتاب پڑھا ہی نہیں سکتا، کتاب پڑھا ہی نہیں سکتا. اس طرح وہ تو جو وصف ہے نا، وہ وصف فوت ہو گیا، وہ وصف فوت ہو گیا. تو کہتے ہیں وصف فوت ہونے کی وجہ سے انشاء اخذہ بجمیع ثمن، چاہے تو اس کو رکھ لے، انشاء ترکا، چاہے تو چھوڑ دے، لیکن پیسوں میں کمی نہیں کر سکتا. لأن هذا وصف مرغوب فيه، اس لیے کہ یہ جو وصف ہے نا کہ یہ کاتب ہے بہترین قسم، یا بہترین قسم کا کیا ہے نانبائی ہے، یا بہترین قسم کا سالن پکانے والے شیف کیا کہتے ہیں وہ ہے، اور کوئی اور صفت بتلا دی تھی، اسی صفت کے پیش نظر اس نے خرید لیا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ صفت تو اس کے اندر ہے ہی نہیں. فیستحق فی العقد بالشرط، لہذا یہ اس کا مستحق بنے گا فی العقد، عقد کے اندر جب شرط رکھی جائے کہ اگر ایسا ہوگا تو میں لیتا ہوں، اگر ایسا نہیں تو نہیں لیتا. بعد میں وہ ایسا نہیں نکل آیا تو واپس کر سکے گا. ثم فواتو یوجب التخییر، کہتے پھر یہ وصف فوت ہو جائیں تو اختیار کو لازم کر دیتا ہے. یعنی ما رضی به دونا، اس لیے کہ لینے والا اس صفت کے بغیر اس کے لینے پر راضی نہیں، وہ تو لے اس لیے رہا ہے تاکہ اس کو یہ کام فری میں گھر پر ہوتا ہوا ملے، اس وجہ سے وہ خرید رہا ہے. لیکن اگر اس کے اندر وہ صفت ہی نہیں ہے تو اس کے پاس گھر میں بہت سارے غلام، دوسرے کے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. وهذا يرجع الى اختلاف النوع، کہتے ہیں اس کا تعلق جو ہے نا نوع کے اختلاف کے ساتھ ہے، کہ جنس سے اختلاف ہو یا نوع کے اندر اختلاف ہو جائے. لقلت التفاوت في الاغراض، اغراض کے اندر تفاوت قلت کی بنا پر، مقاصد دونوں کے ایک ہوا کرتے ہیں، تھوڑا تھوڑا فرق، تو تھوڑے فرق کے پیش نظر اس کو اختیار دیا جا رہا ہے. فلا يفسد العقد بعدم، لہذا وصف کے فوت ہونے کی وجہ سے عقد بالکل فاسد تو نہیں ہوگا، لیکن اختیار دیا جائے گا. بمنزلت وصف الذکورۃ والانوثۃ فی الحیوانات، یہ ایسا ہے جیسے کہ ذکورت اور انوثت کی جو وصف ہے حیوانات کے اندر. بھائی حیوانات کے اندر آپ کو ذبح کرنے کے لیے جانور چاہیے، پھر وہ مادی ہو یا نر ہو یا مادہ ہو، اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا، کوئی خاص فرق نہیں ہوتا. ایسی بنا پر پھر اختیار دیا جاتا ہے. وصار کفوات وصف السلامہ، تو یہ ایسا ہے جیسے کہ وصف سلامت فوت ہو جائیں. ایک چیز آپ لیتے ہیں تو صحیح سالم ہونی چاہیے نا، لیکن وہ عیبدار نکل آئے تو واپس کر سکتے ہیں. اس طرح جب وصف فوت ہو جائیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ واپس کر سکتے ہیں. وَإِذَا أَخَذَهُ بِجَمِيعِ ثَمَنِهِ، لینا چاہے گا تو پورے ثمن کے ساتھ لے گا. لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن، اس لیے کہ یہ وصف ہے اور وصف کے مقابل میں کوئی ثمن نہیں آتا. لكونها تابعة في العقد على ما عرف، اس لیے کہ وہ عقد کے اندر تابع ہوا کرتے ہیں، جیسے کہ یہ بات پہلے جان لے گئی، معلوم ہو گئی. بھائی زراع کی بات میں یہ بات گزر چکی کہ زراعت میں کمی زیادتی آ جائے تو اس کے مقابلے میں کیا نہیں ہوتا، پیسوں میں کمی زیادتی نہیں ہوتی. یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے کہ یہ اوصاف ہے، اوصاف کے مقابل میں کیا نہیں ہوتا بھائی، پیسے نہیں ہوتے. بھائی یہ قوانین بیان کیے جا رہے ہیں، اختلاف پیدا ہو جائے تو پھر فیصلہ ایسا ہوگا. ہاں میں نے ایک چیز آپ سے لے لی، ایک شرط رکھی تھی کہ بھی فلاں وصف کے مطابق ہونا چاہیے، آپ نے کہا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، وہ وصف اس کے اندر موجود ہے، میں لے کر گیا، اگر واپس لے کر آئے میں نے کہا وہ وصف نہیں ہے جو آپ نے بتلا دیا تھا، تو اب کیا ہے؟ آپ نے کہا ہے، میں نے کہا نہیں ہے. اب فیصلہ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ عدالت میں بات چلی گئی تو فیصلہ کتاب کے مطابق ہوگا. لیکن اگر ادھر ادھر بیٹھے بیٹھے میں کہوں چلے یار میں تو میں سمجھ رہا تھا کہ اس کے اندر وہ وصف ہے، اس بنا پر میں نے آپ کو بیچا تھا، چلے اگر آپ پیسے کم کر دیتے، کم کر دیں، کچھ کم دے دیں، یا میں کچھ پیسے واپس کر دیتا ہوں، سامنے والے آدمی کہ چلے ٹھیک ہے پھر تو مجھے منظور ہے اگر آپ پیسے کم کرتے ہیں، تو پھر یہ نیا عقد ہو جائے گا، نیا ایجاب و قبول ہو جائے گا، یہ بھی درست ہے. ٹھیک ہے چلیے.